یہ بھی آپ سن لیں کہ جی ابھی اگلی باری پاکستان ہوگی، فلاں ہوگا فلاں، نہیں آرام سے چپ کرے، 5-6 سال انشاءاللہ کان ٹھنڈے ہوں گے۔ اب انہوں نے آج تک ظلم کیے تھے، لوگوں کو مارا تھا، مار کھائی نہیں تھی، تو مودی جی کو تو دینے پڑ گئے الحمدللہ۔ حلیمہ خان صاحبہ نوابزادہ صلاح الدین صاحب سے ملی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ کاش میں اتنا سوچ کر اور اتنا محتاط بات کرنے والا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کردار تو آرمی چیف کا ہی رہا ہے، اور زیادہ سیریس بھی امریکہ نے آرمی چیف ہی کو لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ اس وقت ہم موجود ہیں سابق رکن قومی اسمبلی نوابزادہ صلاح الدین سعید صاحب کے ساتھ، اور چند دن قبل انہوں نے یہیں پر گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کا یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے جس میں امریکہ بھی کود گیا تھا، تو نواب صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، یہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، یہ اتنی جنگ لمبی نہیں چلے گی۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارا تجسس پیدا ہوا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلے اسی پر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی یہ پیشن گوئی تھی یا ان کے پاس اس طرح کا علم نجوم ہے، یا یعنی پامسٹری ہے، یا اسٹرالوجسٹ ہیں وہ، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ تو نواب صاحب، پہلے تو آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ۔ کس طرح آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ جی ختم ہو جائے گی جب وہ پیک پر جنگ جا رہی تھی؟ السلام علیکم، بڑی مہربانی، شکریہ آصف خان۔ بات یہ ہے کہ نہ تو میں نجومی ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اور علم میرے پاس ہے۔ دیکھیں، میں 25 سال کی عمر میں سیاست میں گیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے اور کام ہی کیا سوائے اس کے کہ میں حالات پہ نظر رکھوں، دیکھوں، اس سیاست میں جا کے میں دنیا میں پھرا ہوں۔ میں اقوام متحدہ تک میں نے جا کے ایڈریس کیے ہیں، پاکستان کی طرف سے میں تقریباً 50 جگہ پہ نمائندگی کی ہے باہر ملکوں میں جا کے۔ تو اتنا تو مطلب ہر سیاستدان کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ ساری دنیا، اینکرز، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا، یہ ایسکلیٹ ہو جائے گی، اب دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہی بات کی تھی، میں نے کہا بھائی دیکھنا، میرا تجربہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ اسرائیل نے چھیڑی ہے، مس کیلکولیٹ کر گیا اسرائیل ایران کو، جس طرح سے اندازہ غلط لگایا گیا تھا انڈیا پاکستان کے بارے میں۔ ہاں، انڈیا سے بھی مس کیلکولیشن ہوئی تھی۔ وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ مودی جی آئیں گے اور پاکستان کو پکڑ کے لے آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو مودی جی کو تو دینے پڑ گئے الحمدللہ، اور یہی کام وہاں پہ ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے میزائل چلائے اپنے اسرائیل کے اوپر، جب واپس ایران نے کام شروع کیا تو پھر ان کو بھی دینے پڑ گئے، اور انہوں نے درخواست کی امریکہ سے کہ بھائی کام خراب ہو گیا میرا، اب چیزیں بس سے باہر ہو گئی ہیں۔ نہیں تو نواب صاحب نے یہ بات پہلے کہی تھی، انہوں نے تو بعد میں کہی ہوگی، تو نواب صاحب کو کس طرح یہ اندازہ تھا؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے، تاکہ ہمیں بھی سبق حاصل ہو جائے، تجربہ حاصل ہو جائے۔ جس طرح کا تجربہ یا جس طرح کی چیزوں پر نظر آپ کی ہے، میں تو اس کی آپ کو داد دیتا ہوں کہ یعنی بڑے سارے ٹی وی کے بڑے اینکر لگے ہوئے تھے، یہ ہوگا، وہ بہت سارے ممالک لگے ہوئے تھے کہ جی اب تیسری عالمی جنگ جو ہے بس تیار ہے، اور روس کودے گا اور چین کودے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا کہ وہ چونکہ کئی دن ہو چکے تھے، تو آپ نے جب کہا کہ یہ 2 دن کی جنگ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، تو 2 دنوں بعد ختم ہوئی۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بس اب ختم ہوگی؟ میں نے اسرائیل کی چیخ و پکار سے، انہوں نے آج تک ظلم کیے تھے، لوگوں کو مارا تھا، مار کھائی نہیں تھی، کیونکہ میں ایک میڈیا تو نہیں دیکھتا، میں کوئی ایک ٹی وی تو نہیں دیکھتا، میں تو خبروں میں نظر رکھتا ہوں۔ جب ان کا یہ ہلہ گلا رونا دھونا شروع ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ جا کے امریکہ کے پاؤں پڑیں گے اب، اور ساتھ کہیں کہ ہمیں فیس سیونگ دو۔ فیس سیونگ یہ تھی کہ ایک حملہ ہم کریں گے، ایک بیچ میں ٹرمپ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسرائیل کر دے گا، ایک بیچ میں ایران کر دے گا ادھر سے۔ ہاں، ایک چیز میرے علم میں نہیں تھی
ایک چیز ہمیں وہ ایران نے جو عراق اور اس پہ قطر پہ ہم صرف قطر پہ کیا، صرف سوری عراق پہ نہیں قطر پہ کیا حملہ، وہ لیکن بہرحال کیا اس لیے کہ وہاں سے ان کے میزائلوں کو مارا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ چونکہ الحدید ایئر بیس سے جو امریکن ایئر بیس ہے وہاں سے ہم پہ حملہ ہوا ہے تو اسی لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، قطر سے ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے. بالکل ایسے ہوا. تو ایک آپ سے تو میں نے اس سے اندازہ میرا لگ گیا تھا اچھا کہ یہ دن دو کی جنگ ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس اب سودا ختم ہے. اچھا جی ہاں اچھا ایک اور چیز، انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا امیج عالمی سطح پر کتنا بلند ہوا ہے؟ بہت بلند ہوا ہے. لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو گیا، اکیلا رہ گیا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور پاکستان نے صبح کے ٹائم جب بسم اللہ کر کے کام شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حق میں تو کئی ملک آ گئے اور انڈیا کے حق میں تو ایک رہ گیا، اسرائیل. آئسولیٹ تو وہ ہو گئے ہیں. بالکل. ایک چیز اور، پاکستان کا وقار اس سے بہت بلند ہوا ہے. تو پاکستان حکومت پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے اور جو اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ان کا جو اس حوالے سے کردار ہے اس جنگ کے حوالے سے بھی، اور جس طرح انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، ان دونوں حکومت اور جو آرمی ہے ان دونوں کا اس حوالے سے جو کردار رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کردار تو آرمی چیف کا ہی رہا ہے اور زیادہ سیریس بھی امریکہ نے آرمی چیف ہی کو لیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جواب دینے کی بھی اور تحمل مزاجی کی بھی. تو اس سے سیاسی فائدے کی بات بھی کر دوں آپ کو. اس سے حکومت کی جو جماعتیں ہیں انہیں شاید کوئی پارٹی سے اتنا فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن آرمی کا بلند پاکستان میں بھی وقار بلند ہوا ہے اور بیرون دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے اس میں مزید اب سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ بالکل آئے گا، بالکل. ابھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ جی ابھی اگلی باری پاکستان ہوگی، فلاں ہوگا فلاں. نہیں آرام سے چپ کرے، 5-6 سال انشاءاللہ کان ٹھنڈے ہوں گے اب. اچھا ہاں. اور یہ بہت اچھا کیا پاکستان نے کہ انہوں نے ہر چیز میں کرنا بھی چاہیے. ہمارا آزمودہ دوست چین ہے، ہر بات میں مشوروں سے کرنا چاہیے. انہوں نے ہمارے ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. تو کل جو ڈی جی آئیس ہے اور خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر گئے ہیں چائنا اور وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں اور اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو بلایا ہے وہاں پہ چائنا میں. تو یہ ایک امن کی طرف اور اچھے شگون کی طرف میرا خیال ہے بڑا اچھا ایک مجھے شگون نظر آ رہا ہے قدم جو پہلا اٹھایا چائنا نے. اور چائنا کو ہمیں ہر چیز میں کنسلٹ کرنا چاہیے. تو ایسے حالات میں آپ پاکستان تحریک انصاف کا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ آج کل زیر عتاب ہیں تو ان کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہونے کا امکان ہے؟ اور دوسرا چونکہ جو خبر ایک اور گردش کر رہی ہے کہ جی حلیمہ خان صاحبہ نوابزادہ صلاح الدین صاحب سے ملی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی پہلے میں یہ بات کر دوں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو آسانی پیدا ہوگی ملک کے اندر سے ہوگی. باہر کے ممالک کبھی بھی دوسروں کے اندرونی معاملات میں اتنی مداخلت سیاسی اس میں نہیں کرتے ہوتے. ہاں جنگوں میں اور ان میں ہوتا ہے لیکن سیاست میں کبھی مداخلت نہیں کرتے. دنیا کا اصول ہے، وہ ٹرمپ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. تو عمران خان کو بہرحال میں نے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنوں سے یہاں پہ مذاکرات کرنے پڑیں گے اور اپنی پارٹی کو بہرحال انہیں دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ کافی باتیں جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اچھی نہیں ہو رہی. جی باقی جس طرح صوبے کا بجٹ پاس ہوا بات لمبی ہو جائے گی. جس طرح بجٹ پاس ہوا پہلے کہا گیا کہ جی عمران خان کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، اب پاس ہو گیا ہے تو وہ سارے علی امین گنڈاپور کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ جی ہم یہ آپ نے کیا ہے. حالانکہ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے یا دوسری کمیٹی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب نے کہا کہ جی پاس کر دیں. جی بالکل ایسے ہوا ہے کہ اور اطلاع یہ بھی ہے کہ عمران خان بھی ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے
ذرا اپنا پروٹیسٹ وہ دکھانے کے لیے. تو 30 تاریخ کو تو وہ بھی شاید کہہ دیتے کہ کر دو، لیکن سب صبحوں سے پہلے ہی کر دیا انہوں نے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں. دوسرا علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی ملاقات. دیکھیں جی، میں چترال شادی پہ گیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے میری بھتیجی کی شادی تھی، تو وہ میرے کزن ماموزات بھائی ہیں، ان کے بیٹے سے ہوئی. آگے ان کی رشتہ داری حلیمہ خان کے ساتھ ہے. میرا وہ جو ماموزات بھائی ہے، اس کی بیٹی حلیمہ خان کی بہو ہے. تو انہوں نے ہم تو گئے تھے ولیمے کے سلسلے میں، انہیں بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو وہاں ایک پکنک لنچ انہوں نے رکھا تھا جس پہ کہ فیملیز کو بلایا تھا. نہیں، اکثر اس طرح کی باتیں پکنک لنچ میں ہوتی ہیں. اگر اس کے بغیر ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیوں ملی ہیں. یہ جواز بھی ہے کہ جی ہم تو ویسے ہی ملے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے بغیر آ جاتی تو بھونچال آ جاتا. تو یہ اس کے لیے جواز تو ٹھیک ہے، باتیں کیا ہوئی. کاش میں اتنا سوچ کر اور اتنا محتاط بات کرنے والا ہوتا. تو آپ جانتے ہیں صحیح ہے. میں جو بات ہوتی ہے سامنے کہتا ہوں. اب وہاں پہ ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. چترال کے بارے میں باتیں ہوئیں، چترال کی خوبصورتی کی. یقین کریں سیاسی بات نہ میں نے کوئی کی، کیونکہ نہیں اعزاز سید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبہ پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں، اور ایک گروپ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ بشرا بی بھی لیڈ کر رہی ہیں اور دوسرا گروپ علیمہ باجی کے ساتھ ہے. تو میں اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بہت کچھ ہو چکا ہے. نہیں، اعزاز سید صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ ان کے اندر اختلافات تو آپس میں ہیں، لیکن میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ میں نہ اتنا بڑا لیڈر ہوں میں کہ سیاست کے جوڑ توڑ کروں، اور سیدھا سا آدمی ہوں. تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے نواب صاحب سیدھے سادے آدمی ہیں، ہمبل بھی ہیں. تو پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا سیدھا سادہ مشورہ آپ کیا دیں گے تاکہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ جو سیاسی اختلافات دشمنیوں تک آ گئے ہیں یہ ختم ہو، اور یہ انتقام کی سیاست سے یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی لیڈر نکلیں اور پاکستان کے لیے سوچیں. آپ کے نظر میں اس کے لیے کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ سیاسی لیڈران، میں پھر نام لے رہا ہوں، پہلے بھی لیا آج بھی لیتا ہوں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، ساتھ جماعت اسلامی کو بھی رکھ لیں. ان کو اس ملک کی خاطر اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، ساتھ فوج کے بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کے ملک کے آئندہ مستقبل کے لیے ان کو لائے عمل تیار کرنا پڑے گا. ان سب کو اس ملک نے بہت بڑی عزت دی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو ان کی سب کی غلطیوں کی وجہ سے ملک کے جو ہیں حالات ہیں، لوگوں کے آنسوؤں کو پہنچیں اور لوگوں کی پرانی مسکراہٹیں ان کو مہربانی کر کے واپس لوٹا دیں. یہ میرا پیغام ہے. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہ تھے نوابزادہ صلاح الدین صاحب جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.